بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایک طالب علم نے جب مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنی چاہیے، تو اسے بتایا گیا کہ یونیورسٹی میں نماز پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہے، ہاں مگر تہھانے میں بنے ہوئے کمرے میں اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طالب علم یہ بات سوچتے ہوئے کہ دوسرے طالب علم اور اساتذہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، تہھانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے وسط میں ایک پھٹی پرانی چٹائی تو بچھی ہوئی تھی، مگر کمرہ صفائی سے محروم اور کاٹ کباڑا اور گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ جب یونیورسٹی کا ایک حاضرہ ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے، طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا، کیا تم یہاں نماز پڑھو گے؟ ملازم نے کہا، ہاں، اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ طالب علم نے نماز کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، مگر میں یہاں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا اور اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والی مناسب جگہ سے نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر کے نہایت ہی عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے بلند آواز سے اذان کہی۔ پہلے تو سب لوگ اس عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے، پھر انہوں نے ہنسنا اور کہے لگانا شروع کر دیے، انگلیاں اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل اور اجڑ شمار کرنے لگے۔ مگر یہ طالب علم تھا کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اذان پوری کہہ کر تھوڑی ہی دیر بعد ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی نماز میں محویت سے تو ایسی دکھائی دیتا کہ گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر اسی وقت پر آ کر اس نے وہاں پھر بلند آواز سے اذان دی، خود ہی اقامت کہی اور خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی، اور اس کے بعد یہ معمول ہی چلا نکلا۔ ایک، 2 دن، 3 دن اور 4 دن وہی صورتحال، پھر کہے لگانے والے لوگوں کے لیے اس طالب علم کا یہ دیوانہ پن کوئی نئی چیز نہ رہی اور آہستہ آہستہ کہوں کی آواز بھی کم سے کم ہوتی گئی۔ اس کے بعد پہلی تبدیلی کی ابتدا ہوئی۔ نیچے تہھانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے ہمت کر کے باہر اس جگہ پر اس طالب علم کی ابتدا میں نماز پڑھ ڈالی۔ ایک ہفتے کے بعد پہلی نماز پڑھنے والے 4 لوگ ہو چکے تھے۔ اگلے ہفتے ایک استاذ بھی آ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ بات پھیلتے پھیلتے یونیورسٹی کے چاروں کونوں میں پہنچ گئی۔ پھر ایک دن چانسلر نے اس طالب علم کو اپنے دفتر میں بلا لیا اور کہا، تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے معیار سے میل نہیں دکھاتا اور نہ ہی یہ کوئی مہذب منظر دکھائی دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی کے ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اذانیں دو یا جمعات کراؤ۔ میں ہرگز کر سکتا ہوں کہ یہاں اس یونیورسٹی میں کمرے کی چھوٹی سی صاف ستھری مسجد بنوا دیتا ہوں، جس کے دل چاہے نماز کے لیے وہاں جا کر نماز پڑھ لیا کرے۔ اور اسی طرح مصر کی ایگریکلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑی اور یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں، باقی یونیورسٹیوں کے طلباء بھی غیرت ایمانی جگ اٹھی اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے ہاں مسجدوں کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی۔ اس طالب علم نے ایک مثبت مقصد کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور اس مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم الشان نکلے اور آج دن تک ہوا یہ طالب علم زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، مصر کی یونیورسٹیوں میں بنی ہوئی سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیے جانے کے عوض اجر و ثواب پا رہا ہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح اجر پاتا رہے گا۔ ایک طالب علم نے اپنی زندگی میں کھارے خیر کر کے نیک اعمالوں میں اپنا اضافہ کیا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کون سا اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارا اثر و رسوخ ہمارے گرد و انواح کے ماحول پر نظر آئے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر آنے والے غلطیوں کی اصلاح کرتے رہے، حق و صدق کہنے اور کرنے میں کسی مروت اور کسی شرمانہ، بس مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی مدد و نصرت کی دعا مانگتے رہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں ماجور ہو، کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے اجر، اور جس نے رہتی دنیا تک اس نیکی پر عمل کیا اس کے لیے اور نیکی شروع کرنے والوں کے لیے بھی ویسا ہی اجر ملتا رہے گا۔ لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کمی نہیں، بس ان کے اندر احساس جگانا پڑتا ہے۔ ہمیں اپنے اچھے عمل کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں بھی بخش دے اور
نیک عمل کرنے کی توفیق